دوستو صدیوں بعد ایسا موقع آیا ہے کہ جو شخص اس ترتیب سے یہ 8 رکعتیں نفل پڑھ لے گا اس کی تقدیر کے فیصلے بدل جائیں گے۔ لیکن آخری عمل وہ ہے جسے کرنے کے بعد اللہ کی غیبی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ یوم عاشورہ کی 8 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جو مرد یا عورت بھی یہ نوافل پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ یوم عاشورہ 9 اور 10 محرم، ایک ہے شب عاشور اور ایک ہے یوم عاشور۔ دوستو میں ان میں فرق بھی بتاؤں گا اور یہ خاص نوافل جو ہر سال لوگ پڑھتے ہیں اور وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جو شخص بھی ماہ محرم الحرام کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی ہر مشکل کا حل چاہتا ہے اور تمام دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، اس کے پاس یہ سب سے بہترین اور سنہری موقع ہے، کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ یوم عاشورہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ اتنا برکتوں والا اور اتنا رحمتوں والا دن ہے کہ کوئی دوسرا دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے، پڑھنے کس وقت ہیں، طریقہ کار کیا ہے، کتنی رکعتیں کر کے پڑھنی ہے اور پھر کون سی دعا پڑھنی ہے، کس طرح آپ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں، یہ تمام تفصیلات اور یہ تمام طریقہ کار میں آپ کو ایک ایک لفظ ایک ایک چیز سمجھانے لگا ہوں، اس لیے کہ ہر سال لوگ اس دن یہ اعمال کر کے اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ جس نے ابھی تک ماہ محرم الحرام کی برکتیں حاصل نہیں کی وہ یہ نوافل پڑھ لے، کیونکہ اس دن کا روزہ رکھنا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کچھ اور کر سکیں یا نہ کر سکیں، آپ اس دن کم از کم یہ نوافل ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اسی عظیم دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، اور پھر شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ نے اپنی قوم سے بھی کہا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اس دن میں نوافل پڑھنا، عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ دن ہے کب؟ اور ایسا صدیوں اور برسوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کا یوم عاشور جمعہ کے دن آ جائے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی اور یوم عاشور کا دن ہوگا۔ اس سال اتفاقاً ایسا ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور یوم عاشور ہے، اور جمعرات کی جو شام ہوگی وہ شب عاشور کی رات ہوگی۔ اس لیے میں آپ کو یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ کوئی بھائی بہن غفلت یا سستی میں نہ رہے، ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا کیا انعامات حاصل کرنے ہیں، اور ہم نے اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی اور وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت اور کشادگی دے گا۔ اب دیکھیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ انبیاء کرام کو اس دن بہت سے اعزازات حاصل ہیں۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے نجات ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی، اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسۂ رسول ہیں اور آپ کے رفقا نے میدان کربلا میں حق اور صداقت کے لیے اپنی جانوں کا عظیم نذرانہ پیش کیا، جس نے اس دن کی اسلامی تاریخ کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے 8 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اس میں آپ نے 2 رکعت کر کے یہ 8 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اب یہ 8 رکعتیں آپ نے 4 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب اس کی ترتیب کیا ہوگی اور کیا طریقہ ہوگا یہ اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ دیکھیں بھائیو، یوم عاشورہ کی ان 8 رکعتوں کا جو ہم سفر شروع کر رہے ہیں نا، اس کی پہلی سیڑھی ہے صلاۃ التوبہ۔ یہ وہ نفل ہیں جن سے آپ اپنے نامہ اعمال کو بالکل صاف کر لیں گے۔ اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے؟ دوستو اس کی نیت بہت سادہ سی ہے، کوئی لمبی چوڑی عربی یاد کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ یا اللہ، میں تیرے حضور اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یہ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوں۔ میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، اللہ اکبر۔ بس ہاتھ باندھ لیں اور دوستو آپ کا کام ہو گیا۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو اچھی طرح یاد ہو، جیسے سورہ کوثر یا سورہ اخلاص، وہ پڑھ کر رکوع اور سجدے میں جائیں۔
दूसरी रकत बिल्कुल इसी तरह सूरह फातिहा पढ़ें और वही सूरत दोहराएं। आखिर में अत्तहियात और दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर लें। दोस्तों, ये इतनी आसान सी 2 रकतें हैं, लेकिन इसकी तासीर ऐसी है कि बंदा गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। देखें भाइयों, अब आपने ये 2 रकतें तो पढ़ ली, लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ नफल पढ़ लेने से बात पूरी नहीं होती। आपने अब जो पहला ख़ास अमल करना है ना, वो इसके साथ एक ऐसी कड़ी की तरह जुड़ा हुआ है कि अगर वो आपने नहीं किया तो ये नफल आपके लिए वो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे जो आपकी तकदीर बदल सकता है। वो अमल क्या है और उसे किस तरह करना है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, लेकिन इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बगैर आपकी ये नफलों की मेहनत अधूरी रह जाएगी। अब ज़रा तवज्जो फरमाएं। बहुत से लोग 2 रकत नमाज नफल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन असल जो इस दिन का राज है वो ये पहला अमल है, जिसे मैं अपनी ज़ुबान में इस दिन की रूह कहता हूँ। अगर आपने नफल पढ़ लिए मगर ये अमल ना किया तो समझ लें कि आपने अपने घर को तो सजा लिया मगर उसमें चिराग रोशन नहीं किया। आपने पूरे 9वें या 10वें मुहर्रम के दिन में किसी भी वक्त, चाहे आप अपने काम पर हों, घर में सुकून से बैठे हुए हों या सफ़र में हों, आपने कलमा तय्यबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कलमा तो हम रोज़ ही पढ़ते हैं, तो आज इसमें क्या ख़ास बात है। भाइयों, बात सिर्फ पढ़ने की नहीं है, बात इस दिन की निस्बत की है। जब आप योम आशूरा की घड़ियों में इस कलमे को अपनी ज़ुबान पर जारी करते हैं तो यकीन माने ये सिर्फ अल्फाज नहीं रहते, ये आपकी रूह की वो पुकार बन जाते हैं जो बराह रास्त अल्लाह ताला के अर्श को लर्जा देती है। ये अमल आपकी उन तमाम बंदिशों को तोड़ने के लिए है जो बरसों से आपकी ज़िंदगी में रुकावट बनी हुई हैं। जिसने सच्चे दिल और पूरे यकीन के साथ इस दिन इस कलमे को अपनी ज़ुबान का हिस्सा बनाया तो समझ लें कि उसने अपनी तकदीर के वो दरवाजे खोल लिए जो दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती थी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें, इस अमल में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ये नहीं कि जल्दी से तस्बीह ख़त्म की और उठ गए, नहीं, इसे ऐसे पढ़ना है जैसे आप अपने रब की बिल्कुल सामने खड़े होकर उससे अपनी हाजात की भीख मांग रहे हैं। और ये अमल तब मुकम्मल होगा जब आप इस कलमे को 2000 मरतबा मुकम्मल करेंगे। अब आप कहेंगे कि 2000 बार ही क्यों, तो सुन लें कि ये वो ख़ास तादाद है जो इस दिन की बरकतों को समेटने के लिए एक मकनातीस की तरह काम करती है। जब आप इसे 2000 बार पढ़ेंगे तब आपको खुद महसूस होगा कि आपके दिल का बोझ कितना हल्का हो गया है और आपके रिस्क और हालात में कैसी तब्दीली आ रही है। दोस्तों, असल कमाल तो तब होगा जब आप इसके बाद वाली 2 रकतों के साथ जुड़े हुए दूसरे अमल को जानेंगे, क्योंकि अगला अमल वो है जो आपके हर दुख, हर बीमारी और हर परेशानी का आखिरी हल है। अब वो अगला अमल क्या है और उसके साथ कौन से नफल जुड़ेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ ही जुड़े रहें, क्योंकि इससे अगला हिस्सा आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। दोस्तों, अब जब आपने पहले मरहले में अपने गुनाहों की सफाई कर ली और पहले अमल से अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवा ली, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी वो हाजात अल्लाह ताला के सामने रखें जिनके लिए आप बरसों से दुआएं कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सलातुत तौबा के 2 नफल। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? ये 2 रकतें पढ़ने का तरीका बहुत ही ख़ास है। नियत करते वक्त अपने दिल में उस मकसद को, उस दुख को या उस परेशानी को मजबूती से रखें जिसके लिए आप ये नफल पढ़ रहे हैं। बस दिल में इरादा करें कि या अल्लाह, मैं अपनी फ़ुलां हाजत, यहाँ अपना मकसद याद करें, उसके लिए तेरे हजूर ये 2 रकत नफल सलातुल हाजत पढ़ रहा हूँ, तू मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। दोस्तों, पहली रकत में आप सना पढ़ेंगे, सना के बाद फिर सूरह फातिहा शरीफ और सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी को 1 बार पढ़ेंगे। आयतुल कुर्सी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये अल्लाह ताला की हिफाजत का जरिया है। इसके बाद अपनी हस्बे तौफीक जो सूरत चाहें वो पढ़ें। दूसरी रकत फिर दोबारा सूरह फातिहा पढ़ें और उसके बाद सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। इसे जितना इत्मीनान से पढ़ेंगे उतना ही आपको कल्बी सुकून मिलेगा। अब दोस्तों, ये पढ़ने से मिलता क्या है? भाइयों, ये कोई आम नफल नहीं है। इस दिन सलातुल हाजत पढ़ने का मतलब ये है कि आपने अपनी मुश्किल का सौदा अल्लाह के साथ कर लिया है। जो शख्स योम आशूरा की घड़ियों में ये 2 रकतें पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसके लिए गैब से ऐसे दरवाजे खोलता है कि इंसान दंग रह जाता है। चाहे रिस्क की तंगी हो, घर के झगड़े हों, औलाद का मसला हो या कोई ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही, अल्लाह ताला इन नफलों की बरकत से उन तमाम रास्तों को हमवार कर देता है जो बंद हो चुके थे। दोस्तों, अब ये 2 नफल तो आपने पढ़ लिए,
لیکن یاد رکھیں ان 2 نفلوں کے بعد ایک ایسا عمل ہے جس کا ذکر کرنا میں ابھی ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ نفل تب تک اپنی پوری تاثیر نہیں دکھائیں گے جب تک اس کے ساتھ وہ خاص عمل نہ جڑ جائے۔ یہ وہ کڑی ہے جو آپ کی دعا کو عرش تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ اب وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے کے بعد انسان کو مایوسی کے اندھیرے بھول جاتے ہیں، وہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں، لیکن اسے بالکل دھیان سے سن لیجئے گا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی یہ نفلوں کی محنت ادھوری رہ سکتی ہے۔ دوستو ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر میری بات کو غور سے سنیں۔ آپ نے صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھ کر اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ تو دیں، لیکن بھائیو دعا کو عرش تک پہنچانے کے لیے ایک ایسی سواری چاہیے جو آپ کی آواز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدھا پہنچا دے، اور وہ سواری ہے درود ابراہیمی۔ یوم عاشورہ کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت تو ایسی ہے کہ جس کا اندازہ کوئی عقل مند انسان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ اب جب آپ اس دن کثرت سے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اپنے رب سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تجھ سے اپنی مشکلیں حل کروانے آیا ہوں۔ یاد رکھیں جب آپ اس دن یہ درود پڑھتے ہیں نا تو فرشتے آپ کی دعا کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے وہ راستے کھلتے ہیں جو بند ہو چکے تھے۔ یہ درود صرف ایک تسبیح نہیں، یہ آپ کی پریشانیوں کے لیے ایک شفا ہے، آپ کے رزق کے لیے ایک برکت ہے، اور آپ کے ہر کام میں کامیابی کی ایک ضمانت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، تو سن لیں کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ 9ویں یا 10ویں محرم کو پورے دن میں کسی بھی وقت، چاہے آپ اپنے کام میں مصروف ہوں یا گھر کے کسی گوشے میں بیٹھ کر سکون سے دعا مانگ رہے ہوں، آپ نے بس اپنی توجہ اپنے رب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف رکھنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا اثر کیسے ہوگا؟ دیکھیں دوستو، جلد بازی بالکل نہیں کرنی، اسے بہت پیار سے اطمینان سے پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز۔ دوستو اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ 100 بار وہ درود پڑھیں گے جو اللہ خود پڑھتا ہے اور فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو گھیر لے گی، آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، اور وہ مشکلیں جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے ختم ہوں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ دوستو یہ تو صرف دوسرا مرحلہ تھا، ابھی تو تیسرے اور چوتھے مرحلے کے وہ نفل اور وہ خاص اعمال باقی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے وہ کر لیے اسے سال بھر کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگلی 2 رکعتیں اور ان کے ساتھ جڑا ہوا وہ تیسرا عمل جو آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے، وہ آپ کو میں آگے بتانے والا ہوں۔ اسے دھیان سے نوٹ کر لیں، کیونکہ ایسی ترتیب آپ کو پھر کہیں نہیں ملے گی۔ دوستو آپ نے توبہ بھی کر لی، اپنی حاجتیں بھی مانگ لی۔ اب سوچیں جب کوئی بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو پھر شکر کرنا بنتا ہے نا۔ اب یہ جو اگلی 2 رکعتیں ہیں نا، یہ ہیں شکرانے کے نفل۔ دیکھیں بھائیو، یہ 2 نفل پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بس دل میں یہ ارادہ کریں کہ یا اللہ، میں تیرے ہر اس احسان کا شکر ادا کر رہا ہوں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور جو کرنے والا ہے۔ بس پھر ہاتھ باندھ لیں اور اللہ اکبر کہہ کر شروع ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ کوثر پڑھیں۔ یہ سورت تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ دیا تو شکرانے میں یہ سورت اتاری۔ دوسری رکعت دوبارہ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر اسی طرح سورہ کوثر پڑھیں۔ اب یہ کیوں ضروری ہے؟ بھائیو ہم اکثر مانگتے تو بہت کچھ ہیں پر شکریہ ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ جو 2 رکعتیں ہیں نا، یہ آپ کی زندگی میں ایسی برکت لائیں گی کہ جو آپ کے پاس ہے وہ بھی بڑھے گا اور جو نہیں ہے وہ بھی مل جائے گا۔ یہ شکرانے کے نفل اس دن کی ایسی خاصی ہیں کہ جس نے یہ پڑھ لیا سمجھو اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اور اللہ راضی تو پھر سمجھو سب کچھ راضی۔ یہ 2 نفل تو اب آپ نے پڑھ لیے، اب اس کے ساتھ ایک ایسا کمال کا عمل جڑتا ہے جو ان نفلوں کی برکت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایسی کڑی ہے جس کے بغیر شکرانے کا یہ عمل ادھورا سا لگتا ہے۔ اب وہ تیسرا عمل کون سا ہے اور اسے کس طرح کرنا ہے، یہ میں آپ کو آگے بتانے لگا ہوں، لیکن اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ اگلی بات سن لی تو آپ کی پریشانیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دیکھیں بھائیو، اب جب آپ نے شکرانے کے نفل پڑھ لیے تو اب ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ رزق کے دروازے کھولتی ہے اور مشکلوں کو ایسے ختم کرتی ہے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ دوستو یہ ہے استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اب آپ کہیں گے کہ توبہ تو ہم نے شروع میں ہی کر لی تھی، تو اب یہ کیا نیا عمل ہے؟
تو بھائیوں بات یہ ہے کہ انسان سے جانے انجانے میں دن بھر میں نہ جانے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ عمل آپ کی ان تمام چھوٹی بڑی غلطیوں کو دھو کر آپ کے دل کو بالکل صاف کر دے گا۔ یوم عاشورہ کے دن استغفار کرنے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جو بندہ اس دن اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی سے نحوست کو نکال باہر کرے گا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت کا ایسا سایہ ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل آپ پورے دن میں یعنی 9ویں یا 10ویں محرم کو کسی بھی وقت، چاہے آپ کہیں بھی ہوں، بس سکون سے بیٹھ کر کریں۔ اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بس اپنی توجہ اپنے رب کی طرف رکھنی ہے اور دل سے یہ الفاظ کہنے ہیں، استغفر اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے پڑھنا کتنی بار ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی جلد بازی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ جلدی سے تسبیح گھمائی اور کام ختم۔ نہیں دوستو، اسے ایسے نہیں پڑھنا۔ اسے ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہوں۔ جب آپ کا دل پوری طرح جھک جائے، جب آپ کو لگے کہ اب آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا ہے، تب آپ نے اسے 313 مرتبہ پورا کرنا ہے۔ یقین مانے، جب آپ 313 بار یہ لفظ پڑھتے ہیں نا، تو یہ صرف تسبیح نہیں رہتی، یہ آپ کی زندگی کے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو سیدھا کرنے والی ایک کلید بن جاتی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے رزق میں کیسی برکت آ رہی ہے اور آپ کی پریشانیاں کیسے دھواں بن کر اڑ رہی ہیں۔ لیکن بھائیو، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ ابھی تو آخری اور سب سے اہم حصہ باقی ہے، وہ آخری 2 رکعتیں اور ان کے ساتھ جڑا ہوا وہ چوتھا عمل، جسے کر لیا تو سمجھیں کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئیں۔ وہ کیا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے، یہ میں ابھی آپ کو آگے بتانے والا ہوں، تو میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اب جو آنے والا ہے وہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ دیکھیں بھائیو، اب ہم آ گئے ہیں اس آخری اور سب سے اہم مقام پر۔ ہم نے توبہ بھی کر لی، حاجات بھی مانگ لی اور شکر بھی ادا کر لیا۔ اب جو آخری 2 رکعتیں ہیں نا، یہ ہیں ایصال ثواب کے نفل۔ یہ وہ نفل ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ولیوں اور شہداء سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کی نیت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے بس دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ یا اللہ، میں یہ 2 رکعت نفل شہدائے کربلا اور خاص طور پر امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اور اس کا ثواب تمام مومنین کو پہنچا دے۔ بس رخ کعبہ کر کے اللہ اکبر کہیں اور نیت باندھ لیں۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد آیت الکرسی ایک بار پڑھیں۔ دوسری رکعت دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھیں۔ اب دوستو، سب سے اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کب نہیں پڑھنے۔ دیکھیں بھائیو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آپ نے یہ نوافل طلوع آفتاب یعنی سورج نکلتے وقت، غروب آفتاب سورج ڈوبتے وقت اور عین دوپہر کے وقت یعنی زوال کے وقت ہرگز نہیں پڑھنے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ذرا میری بات بڑے دھیان سے سنیں، یہ سب سے اہم ہے۔ دیکھیں بھائیو، آپ نے یہ 8 رکعتیں تو پوری کر لیں، لیکن ایک سچی بات بتاتا ہوں، ابھی تک آپ کا وہ عمل مکمل نہیں ہوا۔ اگر آپ نے اب جو چوتھا اور آخری عمل میں بتانے والا ہوں نا، وہ اگر آپ نے مس کر دیا یا اسے چھوڑ دیا، تو یقین مانے آپ کی یہ ساری کی ساری محنت ادھوری رہ جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پوری عمارت تو کھڑی کر دی، لیکن اس پر چھت ڈالنا بھول گئے۔ دوستو، جو بندہ یہ آخری کام چھوڑ دے گا نا، پھر وہ خود ہی اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر وہ دعا کا دروازہ نہیں کھلے گا جو ان نفلوں کی برکت سے کھلنا تھا۔ اب وہ کون سا آخری عمل ہے جو اس پوری محنت کو مکمل کرے گا اور جس کے بعد آپ کی دعا سیدھی اللہ کے حضور پہنچے گی؟ وہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اسے بالکل بھی نظر انداز مت کرنا، کیونکہ یہ وہ آخری کڑی ہے جو آپ کی زندگی کی تقدیر بدل کر رکھ دے گی۔ دیکھیں بھائیو، اب میں آ گیا ہوں اس مقام پر جہاں آپ کی ساری محنت، یہ 8 رکعتیں، یہ نفل اور یہ اعمال، سب کا نچوڑ اور سب کی مہر لگنے والی ہے۔ یہ وہ آخری عمل ہے جس کے بارے میں آپ سے کہا تھا کہ اگر یہ مس ہو گیا تو سمجھیں کہ آپ کی ساری محنت رائیگاں چلی گئی، کیونکہ یہ وہ چابی ہے جو دعا کے بند دروازوں کو ایک لمحے میں کھول دیتی ہے۔ اب دوستو، اب میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں نا، اسے اپنے کانوں میں انڈیل لیں، اسے بالکل بھی ہلکے میں مت لینا۔ یہ وہ صورت کا عمل ہے جو آپ نے صرف اور صرف عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، دن میں کسی بھی وقت نہیں، صرف رات کے اس سکون والے وقت میں جب پوری دنیا سو رہی ہوگی، تب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔
اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار بڑے غور سے سمجھیے گا۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر سکون سے بیٹھ جائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں دل لگا کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ وہی درود ہے جس سے آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے، اور ایک بات اپنے پلے باندھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر آپ نے سورہ اخلاص کو ہرگز نہیں پڑھنا۔ ہر بار جب بھی اس سورت کو شروع کریں پورے ذوق اور شوق سے بسم اللہ کے ساتھ اسے پڑھیں، اور یہ سورہ اخلاص آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، 41 ٹائمز پڑھنی ہے۔ آخر میں جب یہ 41 بار مکمل ہو جائے تو دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دیں۔ اب اس کی دوستو اہمیت کیا ہے؟ بھائیو، سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ یوم عاشورہ کی اس بابرکت رات جب آپ 41 بار اس کا ورد کرتے ہیں نا، تو یہ عمل آپ کے گھر سے بیماریوں کو، نحوست کو اور تنگ دستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ عمل آپ کو اللہ کی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ جو شخص اس رات عشاء کے بعد یہ کر لیتا ہے اسے اگلے پورے سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ اس کا کفیل ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب ایک ایسی وارننگ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو بالکل مس مت کرنا۔ دیکھیں دوستو، میں نے آپ کو پہلے دن سے ایک ایک کر کے سب کچھ سمجھایا۔ اب یہ اس ویڈیو کا آخری حصہ ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ چلو باقی سب تو کر لیا، اب یہ رہنے دیتے ہیں، تو بھائیو یاد رکھنا، یہ وہ چھت ہے جس کے بغیر گھر میں سائے کا مزہ نہیں ہے۔ اگر یہ آخری کام آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی یہ ساری محنت بے سود ہو جائے گی، اور کل کو اگر کوئی پریشانی آئی تو پھر آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے، کوئی اور نہیں، آپ خود۔ دیکھیں دوستو، جب کل قیامت کے دن آپ کے اعمال نامے میں یہ درج ہوگا کہ آپ نے یوم عاشورہ کی اس رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، تو آپ کا مقام کیا ہوگا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو طریقہ بتانا نہیں تھا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس طریقے پر عمل کریں گے اور اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ درد دور کرے، ہم سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے اور ہماری ہر مشکل کو آسان کر دے، آمین، اللہم آمین۔ دوستو، اب ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہر کسی کا بھلا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔